بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام حصہ دوم کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم سبق نمبر 161 پڑھ چکے ہیں، جس میں امام کی شرائط کو پڑھا ہے، جس میں نماز جماعت کے مسائل کو پڑھا ہے، اور ابھی 162 سبق نمبر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی نماز جماعت کے احکام پڑھیں گے اور یہاں ہم انشاءاللہ 1453 مسئلے نمبر سے شروع کریں گے۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1453 اور اس کا ٹائٹل عنوان نماز جماعت کے احکام ہے۔ جو شخص سہواً امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے، اگر اسے دوبارہ سجدے میں جانے پر معلوم ہو کہ امام پہلے ہی سر اٹھا چکا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن اگر دونوں سجدوں میں ایسا ہی اتفاق ہو جائے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1454 نماز جماعت، اس کا ٹائٹل ہے۔ اگر مقتدی غلطی سے سر رکوع یا سجدے سے اٹھا لے اور سہواً یا اس خیال سے کہ دوبارہ رکوع یا سجدے میں لوٹ جانے سے امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکے گا، رکوع یا سجدے میں نہ جائے تو اس کی جماعت اور نماز صحیح ہے۔ غلطی سے سر رکوع سے یا سجدے سے اٹھایا ہے اور سہواً یا اس خیال سے کہ دوبارہ رکوع یا سجدے میں لوٹ کے جانے سے امام کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تو رکوع یا سجدے میں نہ جائے۔ جی مسئلہ نمبر 1455 ہے نماز جماعت کے احکام کے متعلق۔ آئیں اس کو منوان پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مقتدی سجدے سے سر اٹھا لے اور دیکھے کہ امام سجدے میں ہے اور اس خیال سے کہ یہ امام کا پہلا سجدہ ہے اور اس نیت سے کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے سجدے میں چلا جائے، اور بعد میں اسے معلوم ہے کہ یہ امام کا دوسرا سجدہ تھا تو یہ مقتدی کا دوسرا سجدہ شمار ہوگا، اور اگر اس خیال سے سجدے میں جائے یہ امام کا دوسرا سجدہ ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ امام کا پہلا سجدہ تھا تو ضروری ہے کہ اس نیت سے سجدہ تمام کرے کہ امام کے ساتھ سجدہ کر رہا ہوں، اور پھر دوبارہ امام کے ساتھ سجدے میں جائے، اور دونوں صورتوں میں بہتر یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ تمام کرے اور پھر دوبارہ بھی پڑھے۔ یہ مسئلہ ذرا گھمگیر ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ سجدے سے سر اٹھا لے اور دیکھے کہ امام سجدے میں ہے اور اس خیال سے کہ یہ کہ امام کا پہلا سجدہ ہے اور اس نیت سے کہ امام کے ساتھ سجدہ کرے سجدے میں چلا جائے، اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ یہ امام کا دوسرا سجدہ تھا، اس نے تو پہلا سمجھ کے سجدے میں شریک ہوا لیکن دوسرا تھا، تو یہ مقتدی کا دوسرا سجدہ شمار ہوگا۔ اور اگر اس خیال سے کہ سجدے میں جائے کہ یہ امام کا دوسرا سجدہ ہے اور بعد میں معلوم ہو کہ یہ امام کا پہلا سجدہ، تو اپنی نیت کو، اپنے عمل کو اس جماعت کی طرف ڈالنے کی کوشش کرے۔ نماز دونوں صورتوں میں اس کی صحیح ہوگی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1456 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت ہے۔ اگر کوئی مقتدی سہواً یعنی بھول کر امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، وہ واجب ذکر رکوع پڑھ کر قیام کی حالت میں واپس آ سکتا ہے اور امام کے رکوع کا کچھ حصہ درک کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ ذکر کو پڑھے اور احتیاط واجب کی بنا پر واپس پلٹے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دوسرے رکوع میں بھی ذکر پڑھے۔ اگر اندر واپس نہ پلٹے تو اس کی جماعت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، لیکن اس کی نماز کے صحیح اس کی جو ڈیٹیل بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق ان شرائط پر پورا اترنا چاہیے۔
اگر ذکر واجب کے بجا لانے کے بعد واپس پلٹنا ممکن نہ ہو اور امام کو رکوع میں درک نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ ذکر کو پڑھے اور پھر امام کے ساتھ سجدہ میں جائے اور اس کی جماعت صحیح ہوگی۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1457 نماز جماعت کے احکام کے متعلق ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے سہواً سجدے میں چلا جائے تو اگر واجب ذکر سجدہ پڑھ لینے کے بعد واپس آنا اور امام کے ساتھ سجدے میں جانا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ ذکر پڑھے اور پھر احتیاط واجب کی بنا پر واپس پلٹے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس دوسرے سجدے میں جسے امام کی مطابقت پیروی بجا لا رہا تھا دوبارہ ذکر پڑھے، اور اگر عمدن واپس نہ پلٹے تو اس کی جماعت کے صحیح ہونے میں اشکال ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کی تفصیل ساتھ ذکر کی گئی ہیں 1403 مسئلے میں۔ اور اگر ذکر واجب پڑھنا اور امام کو سجدے میں درک کرنا ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ ذکر کو پڑھے اور پھر امام کے ساتھ جماعت کو جاری رکھے اور اس کی جماعت صحیح ہوگی۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1458 جس کا ٹائٹل جماعت ہے، جماعت کے احکام ہے، نماز جماعت کے احکام ہے۔ جی متن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر امام غلطی سے ایک ایسی رکعت میں قنوت پڑھ دے جس میں قنوت نہ ہو، یا ایک ایسی رکعت میں جس میں تشہد نہ ہو غلطی سے تشہد پڑھنے لگے تو مقتدی کی قنوت اور تشہد نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ امام سے پہلے نہ رکوع میں جا سکتا ہے نہ ہی امام کے کھڑے ہونے سے پہلے کھڑا ہو سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے امام کے تشہد اور قنوت ختم کرنے تک انتظار کرے اور باقی ماندہ نماز اس کے ساتھ پڑھے۔ جی مسئلہ نمبر 1449 نماز جماعت کے احکام کے متعلق ہے، اور اس میں ذیلی ٹاپک بدل رہا ہے، وہ ہے جماعت میں امام اور مقتدی کے فرائض۔ اگر مقتدی صرف ایک مرد ہو تو مستحب ہے کہ وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور اگر ایک عورت ہو تو تب بھی مستحب ہے کہ امام کے دائیں طرف کھڑی ہو، لیکن ضروری ہے کہ اس سے پیچھے کھڑی ہو اور کم از کم اس مقدار میں کہ اس کے سجدے کی جگہ امام کے سجدے کی حالت میں 2 زانوں کی جگہ کے برابر ہو۔ اور اگر ایک مرد اور ایک عورت یا ایک مرد اور چند عورتیں ہوں تو مستحب ہے کہ مرد امام کے دائیں طرف اور عورت یا عورتیں امام کے پیچھے کھڑی ہوں، اور اگر چند مرد اور ایک یا چند عورتیں ہوں تو مردوں کا امام کے پیچھے اور عورتوں کا مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا مستحب ہے۔ یہ عام طور پر جمعے اور جہاں خواتین مسجد میں جاتی ہیں تو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے بڑے بڑے شہروں میں۔ جی نیکسٹ۔ جی مسئلہ نمبر 1460 نماز جماعت کے احکام۔ اگر امام اور مقتدی دونوں عورتیں ہوں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے برابر کھڑی ہوں اور امام مقتدیوں سے آگے نہ کھڑی ہو۔ جی 1461 مسئلہ نمبر نماز جماعت کے احکام کے متعلق مستحب ہے کہ امام صف کے درمیان میں کھڑا ہو اور صاحبان علم و فضل اور تقوی ورا پہلی صف میں کھڑے ہوں۔ جی مسئلہ نمبر 1462 نماز جماعت کے احکام کے متعلق ہے۔
مستحب ہے کہ جماعت کی صفیں منظم ہوں اور جو اشخاص ایک صف میں کھڑے ہوں ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو اور ان کے کندھے ایک دوسرے کے کندھوں سے ملے ہوئے ہوں۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس وجہ سے اس کو ڈسکس نہیں کرتے، یہی کافی ہے کہ کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے جماعت کی صفیں منظم کی جائیں۔ مسئلہ نمبر 1463 اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت کے احکام ہے یا حکم ہے۔ مستحب ہے کہ قد قامت الصلاۃ کہنے کے بعد مقتدی کھڑے ہو جائیں۔ قد قامت الصلاۃ نماز جماعت کے لیے تیاری اور کھڑا ہونے کی۔ اقامت میں یہ جملہ ہوگا، اقامت جب مؤذن یا اقامت پڑھنے والا جب یہ کہے گا تو پھر نمازی اپنی صفوں کو منظم کر کے کھڑے ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 1464 نماز جماعت کے احکام کے متعلق۔ مستحب ہے کہ امام جماعت اس مقتدی کی حالت کے لحاظ کرے جو دوسروں سے کمزور ہو اور قنوت اور رکوع اور سجود کو طول نہ دے، بجز اس صورت کے کہ اسے علم ہو کہ وہ تمام وہ اشخاص جنہیں اس کی اقتدا کی ہے طول دینے کی جانب مائل ہوں۔ تو نماز جماعت ایک معاشرتی پہلو رکھتا ہے، دوسروں کو خیال کرنے کا آتا ہے۔ تو ایک زاویہ یہ ہے کہ جماعت کراتے ہوئے امام کو بھی مقتدیوں کا خیال کرنا لازمی ہے تاکہ اس کے جماعت کے مطابق اپنی مقتدیوں کے مطابق جماعت کو چلا سکے اور ثواب لوگوں تک۔ مثلا جوان ہیں تو جلدی پڑھائیں، بزرگ ہیں تو تھوڑا ٹھہر کے پڑھائیں، وقت کا کوئی مسئلہ ہے تو جلدی پڑھا دیں، نہیں ہے تو پھر اسی طرح صبح کی نماز تو صبح اٹھ کے آتے ہیں خصوصی نماز کے لیے تو پھر ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا ٹائم کا، تو تھوڑے تاکہ بات کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، آرام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، دعاؤں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ مینیج کی جائے۔ باقی جو نماز جماعت کے مصلحت اور پہلو رکھتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1465 نماز جماعت کے احکام کے متعلق ہے۔ مستحب ہے کہ امام جماعت الحمد اور سورہ نیز بلند آواز سے پڑھے جانے والے اذکار پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اتنا بلند کریں کہ دوسرے سن لے سکیں، لیکن ضروری ہے کہ آواز مناسب حد سے زیادہ بلند نہ ہو۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ 1465 مسئلہ نمبر مستحب ہے کہ امام جماعت الحمد اور سورہ نیز بلند آواز سے پڑھے جانے والے اذکار پڑھتے ہوئے اپنی آواز کو اتنا بلند کرے کہ دوسرے سن سکے، لیکن ضروری ہے کہ آواز مناسب حد سے زیادہ بلند نہ ہو۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1466 اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت کے احکام ہے۔ اگر امام کو حالت رکوع میں معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ابھی آیا ہے اور اقتدا کرنا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ رکوع کو معمول سے دگنا طول دے اور پھر کھڑا ہو جائے، خواہ اسے معلوم ہو جائے کہ دوسرا شخص بھی اقتدا کے لیے آیا ہے۔ تو یہ پہلو اگر دیکھا جائے تو بڑا اہم ہے کہ مثلا نماز جماعت میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، جماعت میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ کوئی مریض ہے تو اس کا حال احوال پوچھا جائے، جماعت میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ دوسرے کی پریشانی کو شیئر کیا جائے، جماعت میں یہ مصلحت ہوتی ہے کہ دوسروں کا لحاظ کیا جائے۔ تو حتیٰ کہ اس حد تک کہ اگر امام رکوع کی حالت میں ہے تو کوئی آ کے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ اس کے شریک ہونے کے لیے اللہ کا حکم ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ رکوع میں طوالت آ جانی چاہیے، لہذا آج کے لیے یہی مسئلہ جو ہے وہ کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں
اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں مزید مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ خدا حافظ۔